السلام علیکم۔ پارہ 21 آیت 45 اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ تلاوت کرنے کے کئی ایک مقاصد ہیں: اجر و ثواب، معنی سمجھنا، تدبر و تفکر کرنا، تعلیم دینا، نصیحت اور عمل کرنا۔ ان تمام مقاصد کے لیے تلاوت کرنی چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز زبردست تاثیر رکھتی ہے، برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کی وجہ سے دیگر برائیاں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر بڑی نیکی ہے، زبان کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ آیت 48 وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب۔ نہ لکھنا نہ پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ آپ کا قرآن جیسی کتاب پیش کرنا معجزہ ہے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آیت 49 بل ہوا آیات بینات۔ قرآن مجید کا لفظ بلفظ سینوں میں محفوظ ہو جانا یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا جبکہ ان سے پہلے لوگ اپنی کتاب کو صرف دیکھ کر پڑھتے تھے۔ جب وہ اس کو پڑھ کر بند کرتے تو جو کچھ اس میں ہوتا تھا اس کو حفظ نہ کر سکتے تھے سوائے انبیاء کے۔ آیت 55 ڈھانپ لینے والا عذاب۔ اوپر نیچے سے عذاب ڈھانپ لے گا، رسوائی، اذیت اور تکلیف کی انتہا ہوگی، اور کہا جائے گا کہ چکھو جو کچھ تم کرتے تھے۔ آیت 56 ہر ایسی جگہ سے ہجرت کر جائیں جہاں پہ دین میں رہنا مشکل ہو۔ آیت 59 الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ صبر و توکل کے بغیر ہم نیک عمل نہیں کر سکتے۔ ناگوار بات پہ صبر اور رزق کے بارے میں توکل جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ آیت 64 وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب۔ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے اور ہمیشہ رہنے والا آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا ہے جہاں بیماری، موت، بڑھاپا اور تنگی نہ ہوگی۔ آیت 69 والذین جاہدوا فینا۔ جہاد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، دین سیکھنا سکھانا، قتال کرنا جہاد ہے۔ ایسا کرنے والے کو راہ راست ملتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اللہ کی معیت حاصل کرنے کے لیے محسن بننا ہے۔ سورہ روم۔ ظاہری اور باطنی اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آیت 3 اللہ کی مدد۔ ایک شکست پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، جلد اللہ کی طرف سے اللہ کی خوشخبری ملے گی۔ آیت 4 مومن اور کافر برابر نہیں۔ مومن جنت میں خوش و خرم رہنا جبکہ کافر کا عذاب میں حاضر کیا جانا ثابت ہے۔ آیت 7 یعملون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا۔ بے شک دنیا کے علوم فائدہ مند ہیں لیکن آخرت کی یاد دلانے والے نہیں۔ قرآن ہمیں آخرت کی بار بار یاد دلاتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج بنائے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون پائیں، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا، محبت و رحمت کا ذریعہ ہونا۔ اس کے آگے آیت 19 سے 25 تک اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ کیا اللہ کی نشانی ہے کہ مختلف رنگ و نسل کے انسان مختلف زبانوں میں اپنی بات بیان کرتے ہیں۔ آیت 30 دین قیم۔ یکسو ہو کر فطرت پر مبنی دین کی طرف رخ کرنا، یہی دین قیم ہے۔ دین میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ انسان بالآخر اپنی فطرت ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ آیت 31 منیبین لوگوں اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ آیت 33 میں لوگوں کا ایک عام رویہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو جب کبھی
کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ان کو ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔ اسی طرح آیت 36 میں کہا جا رہا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، کہ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ ایک دم نا امید ہو جاتے ہیں۔ آیت 38 فَآتِ ذَا قُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ کے دیدار کے لیے رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرنا چاہیے۔ آگے آیت 39 میں کہا جا رہا ہے سود کے ذریعے ہونے والا اضافہ اللہ کے نزدیک کوئی اضافہ نہیں، مال میں اصل اضافہ اور خیر و برکت تو زکوٰۃ دینے سے ہوتی ہے۔ آیت 41 ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر کا فساد انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے تاکہ لوگ واپس پلٹ آئیں۔ آیت 46 وَمِنْ ابر رحمت، انسان گرمی کی وجہ سے مایوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ اس پر ابر رحمت برسا کر ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ آیت 54 اللہ الذی خلقکم، تخلیق کا کرشمہ اللہ ہی ہے جو انسان کو کمزوری کے بعد قوت دیتا ہے، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بوڑھا کر دیتا ہے۔ آیت 58 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، طرح طرح کی مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثالیں قرآن میں بیان کی ہیں، مگر نہ ماننے والے نہیں مانتے۔ آیت 60 فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، صبر، اللہ کا وعدہ صبر کے ساتھ پورا ہوگا، فتنوں کے دور میں صبر کا اجر 50 گنا زیادہ ہے۔ سورہ لقمان آیت 6 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لہو الحدیث گانا بجانا، قصے کہانیاں۔ دو آوازوں کو ملعون کہا گیا ہے، خوشی کے وقت مزامیر اور مصیبت کے وقت بین کرنا۔ حکمت خیر کثیر ہے جس کی وجہ سے انسان صحیح فیصلے کر سکتا ہے، حکمت کی پہچان شکر کرنا ہے۔ آگے کی آیتوں میں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیں، وہ کون کون سی نصیحتیں تھیں؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی سامنے لایا جائے گا، نماز قائم کرنا، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، مصیبت پر صبر کرنا، تواضع اختیار کرنا، فخر و غرور نہیں کرنا، آہستہ چال چلنا، آہستہ بولنا یعنی آواز میں نرمی کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آیت 23 آخرت کا دن، جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، دنیا کے دھوکے سے بچ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آیت 34 ان اللہ عندہ علم الساعہ، علم الغیب، قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی، بارش کا وقت، رحم مادر کی حقیقت، کل کیا ہونا ہے، موت کہاں آنی ہے، یہ سب غیب کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ سجدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ الانسان پڑھتے تھے۔ آیت 5 یدبر الامر من السماء الی الارض، معاملات کی تدبیر اللہ ہی کر رہا ہے، وہی جانتا ہے کب کس کے ساتھ کیا اور کون فیصلہ نافذ کرنا ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک اعمال کرنے والوں کی آنکھیں ایسی جنت سے ٹھنڈی کی جائیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ آیت 15 سے 17 انما یؤمنون بآیاتنا، آیات 15 سے 17 میں اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والوں کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چھپا کر ثواب رکھا ہے جیسے وہ چھپا کر نیکیاں کرتے تھے۔ آیت 24 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، صبر اور اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے ہی امامت کا درجہ پا سکتے ہیں۔ سورہ احزاب، اس سورہ میں زہار اور منہ بولے بیٹوں کے بارے میں فرسودہ رسومات کو ختم کرنے کا بیان ہے۔ آیت 4 ما جعل اللہ لرجل من قلبین، دو دل، اللہ نے ایک جسم میں دو دل نہیں بنائے، اسی طرح بیوی ماں نہیں ہو سکتی، ناپالغ حقیقی بیٹا ہے۔ آیت 6
النبی اولا بالمؤمنین، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ وہ ازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی امہات یعنی مائیں ہیں۔ آیت 21 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں قدم بقدم آگے رہے، خندق کھودنے، بھوک پیاس برداشت کرنے میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں زندگی کے ہر کام میں بہترین اسوہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ آئیے دنیا کے فریب کو سمجھ کر ہمیشہ کے گھر آخرت کی تیاری کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔